میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بس گنے چنے چند دن رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا ماحول ہم اپنے گھروں میں بنائیں۔ گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے جو ہمارا پیارا ہو، عزیز ہو، محترم ہو، تو اگر وہ آنے والا ہوتا ہے، اس کی اطلاع ہمیں ملتی ہے کہ فلاں مہمان آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، تو ہم پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں ہم گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون آ رہا ہے؟ مہمان آ رہا ہے۔ تو اسی طرح دین کا مہمان رمضان ہے۔ رمضان کیسا مہمان ہے؟ دین کا مہمان ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیسی تیاری نہیں کرنا، کتنی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آج جتنا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، زمانہ جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، دین کی عظمتیں، دین کا احترام، عبادتوں کا احترام، عبادتوں کی عظمتیں دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دلہن گھر میں آنے والی ہوتی ہے، ایک بچی گھر میں آنے والی ہے، ایک بہو گھر میں آنے والی ہوتی ہے، تو گھر میں کیسی تیاریاں چلتی ہیں۔ یہ فرنیچر بدلاؤ، وہ صوفے کے کورام بدلاؤ، مستری کو بلا لے کہو یہاں گارے کا کام کرو، وہاں گارے کا کام کرو، وہ دروازے ٹھیک کرو، وہ دریچے ٹھیک کرو، یہ پردے ہٹاؤ، دوسرے پردے لگاؤ، یہ کلر ہٹاؤ، کلر والے کو بلاؤ، گھر کے اندر کلر ہو رہا ہے، در و دیوار میں کلر ہو رہا ہے، یہ برتن ہٹاؤ، برتن خریدے جا رہے ہیں، ڈیساں خریدے جا رہے ہیں، چمچے خریدے جا رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر عجیب ماحول ہے۔ کیوں؟ کون آ رہی ہے؟ صرف ایک بچی آ رہی ہے، ایک دلہن آنے والی ہے، ایک بہو آنے والی ہے، تو اس کے لیے گھر میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی تیاری ہو رہی ہے، جوتوں سے لے کر رنگوں تک، گھر کے در و دیوار کے رنگوں تک، پینٹوں تک، اتنا سب کچھ انسان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون آ رہی ہے اس گھر میں؟ ایک دلہن آ رہی ہے، ایک بہو آ رہی ہے، ایک بچی آ رہی ہے ہمارے گھر میں، جس کے لیے یہ ساری تیاریاں، اور تیاری بھی ایسے ہوتی ہے کہ ادھر سے گزرنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہے، اس گھر میں دلہن آنے والی ہے۔ اڑوس پڑوس والوں کو تک معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں شور شرابہ ہے، ان کے گھر میں ہنگامہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے گھر میں تیاری ہو رہی ہے، کچھ دنوں میں ان کے گھر میں ایک دلہن آنے والی ہے۔ ایک دلہن کے لیے اتنی تیاری، تو رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، رمضان جو اللہ کا مہمان ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک مومن کی زندگی میں کتنی تیاری ہونی چاہیے۔ جس کو عبادت کی لذت ہے، جسے عبادت کا احترام ہے، جسے دلہے کا احترام ہے، دلہن کا احترام ہے، وہ دلہن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور جسے عبادت کا احترام ہے وہ رمضان کی کیسی تیاری نہیں کرے گا؟ اس کے کاموں سے پتہ چلے گا کہ رمضان کی تیاری، اس کے کاموں سے پتہ چلے، رمضان کی تیاری اس کے کاموں سے پتہ چلے، رمضان کی تیاری اس کے عمل سے پتہ چلے، رمضان کی تیاری اس کی تجارت سے پتہ چلے، رمضان کی تیاری اس کے معاملات سے پتہ چلے، رمضان کی تیاری اس کی بات چیت سے پتہ چلے، رمضان کی تیاری اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ یہ رمضان کی تیاری میں ہے، رمضان آنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول بنائیں۔ کوئی اللہ والے تو نہیں آئیں گے نا بنانے کے لیے، ہمیں خود بنانا ہوگا، اپنے گھر میں وہ ماحول بنانا ہوگا۔
رمضان کی تیاری کا ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. گھر میں لے کر بیٹھیں ہم، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، سب کو لے کر بیٹھیں. صبح میں بیٹھیں یا شام میں بیٹھیں. صبح میں اکثر بچے مکتب کو چلے جاتے ہیں یا اسکول کو چلے جاتے ہیں، ہماری بھی ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ہم بھی ڈیوٹی میں، دکان میں، آفس میں چلے جاتے ہیں. شام کو تو سب جمع ہوتے ہیں نا گھر میں. شام میں سب گھر میں جمع ہو جائیں. جب شام میں سب گھر میں جمع ہوتے ہیں تو اس وقت سب کو لے کر بیٹھیں اور سب کو لے کر بیٹھ کر ان کو بتائیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، یہ بہت مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے ہر بالغ مرد اور عورت پر روزے فرض کیے ہیں. اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو بھی بتائیں. 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ تمہیں بھی روزہ رکھنا ہے. روزے فرض نہیں ہیں ان کے اوپر. جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو اپنے بچوں کو 7-8 سال کے بچے جو ہیں ان کو بھی ساتھ میں اٹھائیں تاکہ وہ بھی سحری میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، سحری کی برکتیں ان بچوں کو بھی حاصل ہو. آپ ان سے کہیں کہ بیٹا تم آدھے دن کا روزہ رکھ لو. اگر بچے کے اندر طاقت ہے، رکھ سکتا ہے بچہ، تو کہیں 2 گھنٹے کا رکھ لو، 4 گھنٹے کا رکھ لو. تمہارا روزہ کھانا نہیں کھا سکتے، چلو پانی پی سکتے ہیں. اس طرح کر کے تو ایسا کیا ہوگا، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اللہ کی قسم ان بچوں کے اندر روزوں کا شوق بچپن سے پیدا ہو رہا ہے، روزوں کا جذبہ بچپن سے پیدا ہو رہا ہے. تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو روزے دار بنیں گے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو خود روزہ رکھیں گے، دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیں گے. اگر آج گھر کے بڑے خود روزہ نہیں رکھیں گے، ماں باپ خود روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان کے بچے جب بڑے ہوں گے تو روزہ رکھنا تو دور کی بات، ایمان پر قائم رہنا، مسلمان پر قائم رہنا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کے بچے ایمان پر قائم رہیں گے، مسلمان پر قائم رہیں گے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ماحول ہمیں بنانا ہوگا. رمضان کی تیاری والا ماحول ہمیں خود اپنے گھروں میں بنانا ہوگا. اس کے لیے رمضان کی فضیلتیں ہمارے سامنے ہو کہ رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے، کیا فضائل والا، اللہ نے اس کے کیا فضائل اور کیا برکات، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر سب سے بہترین مہینہ کوئی گزرا ہے، ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے بہتر میری امت پر کوئی مہینہ نہیں گزرا، رمضان سے زیادہ بہتر، رمضان سے زیادہ خیر والا مہینہ میری امت پر نہیں گزرا ہے. ایسی خیر و رحمت والا مہینہ. اور ایک حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلہا. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چلے کہ اللہ نے رمضان میں کیسی کیسی رحمتیں، کیسی کیسی برکتیں اور کیسے کیسے خیر اللہ نے رمضان میں رکھے ہیں، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے، اللہ بقیہ 11 مہینے بھی رمضان بنا دے. اتنی خیر، اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں. ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں، تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے.
آج مال کے کمانے نے ہمیں اندھا کر دیا، گھر کے بنانے کے شوق نے ہمیں قرآن سے اندھا کر دیا، آج دنیا میں شہرت بنانے کے شوق نے ہمیں رمضان کے فضائل سے اندھا کر دیا۔ آج دنیا 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 یہ 24 گھنٹے جو رٹ ہماری زبانوں پر لگی ہے، اس رٹ نے رمضان کی رحمتوں برکتوں سے ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل و دماغ کو اندھا کر دیا، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آج لوگوں کو رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہی نظر نہیں آ رہا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے۔ سلف صالحین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں مجاہدے کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طور سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مبارک مہینہ گزر جاتا تھا تو پھر وہ سال بھر یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، رمضان کے روزوں کو قبول فرما، رمضان کی تراویح کو قبول فرما، اے اللہ رمضان میں دیے گئے صدقہ خیرات، اے اللہ رمضان کی باتوں کو قبول فرما۔ یہ سال بھر تک پھر رمضان آنے تک دعا کرتے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بڑی فضیلتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ۔ اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ جناب آقا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کے طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے حدیثوں میں بھی ہے، فتحت ابواب الرحمہ بھی ہے، فتحت ابواب الجنہ بھی ہے، یعنی جنت سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اپنے بندوں پر اپنا غضب اور غصے کو اٹھا لیتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سے غصے کو اور غضب کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی بندوں پر غصہ اور غضب نازل نہیں کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، بہت سے گنہگار بندے بھی توبہ کر کے اس مہینے میں اللہ کے در میں آ جاتے ہیں، نمازوں کی طرف لپکتے ہیں، عبادتوں کی طرف لپکتے ہیں، روزہ رکھنے لگتے ہیں، تراویح پڑھنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں، نیک لوگوں کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ گنہگار سے گنہگار بندہ بھی گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت سے شراب رمضان کے مبارک مہینے میں شراب سے توبہ کر لیتے ہیں، بہت سے زنا کرنے والے رمضان کے مبارک مہینے میں زنا نہیں کرتے، چوری کرنے والے چوری نہیں کرتے، بہت مختلف قسم کے گنہگار گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کیونکہ اس مہینے میں اللہ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے جو ابھی قریب میں آنے والا ہے۔
اس کے لیے ابھی سے ہم ماحول بنائیں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو تیار کریں، ایک ماحول بنائیں کہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، رمضان میں ذکر کرنا ہے، ایک نیکیوں کا ماحول بنائیں ہم اپنے گھروں میں۔ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ نیکیوں کا ماحول ہوگا تو نیکیاں کرنا آسان، رمضان کے روزے رکھنا آسان ہوں گے، سحری میں اٹھنا آسان ہوگا، افطاری کرنا آسان ہوگا، تراویح میں جانا آسان ہوگا۔ اگر نیکیوں کا ماحول نہیں ہوگا تو پھر گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے موسم آتے ہی بڑے سے بڑا پہلوان بھی سردی کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ بھی پہن لیتا ہے کہ نہیں میں جم کو جا رہا ہوں نہ کر کو ویسا ٹھنڈ میں ویسا پھرتا ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی، جوان کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، ٹھنڈ کا ماحول ہے تو سب ٹھنڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی سویٹر پہنا ہوا ہے، کوئی رومال پہنا ہوا ہے، کوئی مفلر پہنا ہوا ہے، کوئی جاکٹ پہنا ہوا ہے، گرم کپڑے، ٹھنڈ کے کپڑے ہر کوئی آسانی کے ساتھ پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈ کا ماحول ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، تو موسم کا، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ابھی سے ہم ماحول بنائیں گے گھر میں تو رمضان میں بچے روزے رکھیں گے، رمضان میں سب کے سروں پر ٹوپی ہوگی، بچیوں کے سروں پر اوڑھنی ہوگی، بھئی رمضان میں سب روزے سے ہوں گے، نیکی مسجد بھری ہوئی ہوگی، سب کو پتا چلے گا کہ یہ موسم ہے نیکیوں کے کمانے کا۔ تو اس کے لیے ماحول بنانا ہوگا نا، ایسے تو ماحول نہیں بنے گا، خود سے ماحول نہیں بنے گا، ماحول بنانا پڑے گا۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، برسات کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم، بارش کے موسم میں گھر کے اندر کچن کے اندر کچن روم میں جو نمک کا ڈبہ ہوتا ہے اسے کھول کر دیکھیں تو نمک کے اندر بھی تری آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر بارش کا موسم ہے، باہر بارش کا ماحول ہے، تو باہر جو بارش ہو رہی ہے اس ماحول کا اثر گھر کے اندر نمک میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ہم ماحول تو بنائیں، نیکیوں والا ماحول اپنے گھروں میں۔ جب ماحول بناتے ہیں تو پھر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں نمازی کئی کو نہیں بولے تو نمازی کا ماحول ہی بنا ہی نہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری جورو نماز نہیں پڑھ رہی، جس کی وجہ سے بچے بھی گھوڑے بیچ کو سو رہی۔ ماں باپ کے اندر نماز ہے تو بچے خود بخود دیکھ کر ماحول بن جاتا ہے، ان کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جن علاقوں میں شادی سادگی کے ساتھ کرنے کا رواج ہے، آج بھی بہت سے علاقے ہیں جن علاقوں میں شادی بڑی سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، وہاں بڑی سادگی کے ساتھ 5-10 ہزار میں بچی کی شادی ہو جاتی ہے، پورے رشتہ داران بھی آتی، سبھی خوشی، پوری شادی ہو جاتی ہے 5-10 ہزار میں۔ وہاں ویسا ماحول ہے، اس لیے ان کو وہ کرنا آسان ہے۔ اگر ماحول نہیں رہا، جہاں جہیز کا ماحول ہے جیسے ہمارے علاقوں میں ہے، تو شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے علماء بھی، وہاں کے دیندار بھی، وہاں کے حاجی بھی، وہاں کے نمازی بھی، وہاں کے مسجدوں کے صدر بھی، مدرسوں کے صدر بھی، جو دیندار کہلانے والے ہیں وہ بھی اس ماحول کے اثر سے نہیں بچ سکتے، وہ بھی اپنے بچیوں کی شادی میں ویسا ہی خرچ کریں گے جیسے جاہل کر رہے ہیں۔ ماحول کا اثر، ماحول سے اتنا متاثر ہو گئے کہ ان دینداروں کی بات اب سماج میں چلتی نہیں، سماج میں چلتی نہیں، میری بچی کی شادی میں نہیں کرتا، جاؤ جی تمہاری بچی کے لے لگتے میں ہمیں دوسری جگہ کر لیتی، میرے بچے کے شادی میں نہیں کرتا، انہیں وہاں سے میری بچی کا اتنا کنڈم۔ تو ماحول کا اثر ایسا
پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اچھا ماحول رہا تو اچھائی کرنا آسان، اگر ماحول خراب رہا تو خراب پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مجبوراً انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ماحول کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بنائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، نمبر 2 اپنے گھر والوں کو، دوسرے نمبر پر کس سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، گھر میں ماحول بنانا ہوگا۔ گھر میں ماحول کیسا بنے گا؟ آپ پوچھیں گے حضرت تمہیں کیا کہ مولانا حدیثاں پڑھ کو ہی، قرآن پڑھ کو ہی گھر میں بٹھا لیتی، قرآن کی آیتاں بولے، حدیث بولے، فضائل بولے، ہمیں کیا کرنا حضرت بٹھا لے کو؟ رمضان کے کتنے فضیلتہ ہم نہ اتنے نہیں ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فضائل اعمال جو ہے نا، فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہو، اس میں ایک رسالہ ہے فضائل رمضان۔ اب گھر میں بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں، سب کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں، اور بٹھا کر آپ روزانہ فضائل رمضان میں سے 1-2 حدیثیں پڑھ لیں، 1-2 صفحے پڑھ لیں، نہیں کم سے کم ایک آدھا صفحہ پڑھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا بھی معلوم نہیں ہوتا، حدیث کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم ایک ان کا ایک کانسیپٹ تو بنتا ہے، ایک ذہن تو بنتا ہے، ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، یہ تصور، یہ ذہن تو ان کا بنتا نا کم سے کم۔ اسی لیے ابا ہمارے، امی ہمارے بیٹھ کر رمضان کی فضائل سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، یہ ماحول تو بنتا نا، یہ بچوں کا ذہن تو بنے گا۔ تو اس لیے آج سے ارادہ کریں، ابھی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ایک کام تو یہ کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ رمضان کی تیاری کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ایک میں نے یہ بتایا کہ روزانہ بیٹھ کر فضائل رمضان میں سے چند حدیثیں خود پڑھنا نہیں ہے، خود پڑھنا بھی ہے اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو سنانا بھی ہے، تاکہ رمضان آنے سے پہلے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے روزہ رکھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور رمضان کو عبادتوں کے ساتھ گزارنے کے لیے ہر انسان تیار ہو جائے۔ کریں گے اس کے لیے کوشش کریں گے؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے میرے عزیز ساتھیوں، ماحول بنائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا اگر آج ہم روزہ رکھیں گے، ہماری بیوی روزہ رکھے گی، تو ہمارے بچے جو آج چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ آج ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کل جب یہ بڑے ہوں گے تو روزے دار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، روزے دار، روزہ رکھنے والے بنیں گے۔ اگر آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہماری بیوی روزہ نہیں رکھتی، میاں بیوی دونوں روزہ نہیں رکھتے، گھر کے بڑے روزہ نہیں رکھتے، تو اللہ کی قسم یہ معصوم بچے جو آج چھوٹے ہیں، جن پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن کل جب یہ بڑے ہوں گے تو اللہ کی قسم گھر میں یہ بے روزے سے رہیں گے، یہ روزہ بھی نہیں رکھیں گے، یہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ رمضان ایسا گزاریں گے، شیطان تو بند، یہ شیطان سے بدتر زندگی گزاریں گے یہ رمضان کے مہینے میں بھی، خود بھی ڈوبیں گے، اپنے ماں باپ کو اور بڑوں کو بھی ڈوبنے کا ذریعہ بنائیں گے، ڈبونے کا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان میں عبادت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔